अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे, आप सबकी रोज़ी रोज़गार में बरकत नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मुहर्रम का महीना चल रहा है, लोग कब्रिस्तान फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको फ़ातिहा का तरीक़ा भी बताऊंगा। और बहुत सारे लोग कब्रिस्तान फ़ातिहा पढ़ने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वो बजाय सवाब कमाने के उल्टा उसको गुनाह हो जाता है। ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से वो अपने वालिद को, अपने चचा को, दादा जान को, वालदा को सवाब पहुंचाने के लिए जाते हैं और ख़ुद भी सवाब के हक़दार बनते हैं। फ़ातिहा अगर किसी की कब्र पे आप जाके पढ़ रहे हैं तो इसका बेशक आपको भी सवाब मिलता है और अहले कब्र को भी सवाब पहुंचता है, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिसकी बुनियाद पे लोग उल्टा गुनाह कमा करके आते हैं। तो वो गलतियां क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा, और फ़ातिहा में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे फ़ातिहा करनी चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके आप सदक़े जारिया के हक़दार भी बने। देखिए नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग फ़ातिहा को इतना हार्ड समझ गए हैं कि वो बरसों बरसों कब्रिस्तान जाते नहीं और वो कहते हैं कि मुझे तो फ़ातिहा का तरीक़ा आता नहीं। कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, इतना आसान तरीक़ा है कि आज आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप फ़ातिहा करने वाले। इतना आसान है फ़ातिहा करना कि आप ख़ुद हैरान रह जाओगे कि इससे पहले मुझे किसी ने ये वीडियो क्यों नहीं दिखाया। ठीक है, आप आसान तरीक़े से अब देखिए, फ़ातिहा पढ़ने के लिए जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले सलाम किया जाता है कब्र वालों को। किस तरीक़े से सलाम करेंगे? अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और हदीस पाक में आता है कि जब आप कब्र वालों को सलाम करते हैं तो कब्र वाले आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कब्र को क्या सलाम करना, वो तो मर गए चले गए। नहीं, आप उसको सलाम करें कब्र वालों को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र वाले उस सलाम का जवाब भी देते हैं। ठीक है, और कब्र पे जब फ़ातिहा के लिए जिसकी कब्र पे आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, जिस कब्र पे आप जाना चाहते हैं अगर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है तो आप उस कब्र पे जाएं। लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो कब्रों को फलांग करके जाना, कब्रों को रौंद करके जाना, कब्र के ऊपर अपने पैर को रख करके जाना, ये सरासर नाजाइज़ व हराम है और गलत है। बात समझ में आई आपको? कि देखिए बहुत सारे लोग कब्रों के ऊपर पैर रख के चले जाते हैं। आपको एक हदीस बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखिए जो लोग कब्रों पे पैर रखते हैं उसके ऊपर टेक लगा के बैठते हैं और कोई एहतियात या कोई एहतराम नहीं किया करते। आप सुने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे आग के अंगारों के ऊपर चलना और तलवार की धार के ऊपर चलना और आग का जूता पहन लेना उससे ज़्यादा आसान है कि कब्रों के ऊपर पैर रखा करूं। सोचिए कि कब्र के ऊपर पैर रखना कितना बड़ा गुनाह है कि अंगारों के ऊपर पैर रख दो लेकिन कब्र के ऊपर पैर नहीं रखो। कब्रों का एहतराम करना ये हमारे लिए वाजिब है। याद रखिएगा, जो लोग कब्रों के ऊपर पैर रखते हुए कब्रों को फलांग करके चले जाते हैं, इस तरीक़े का काम ये सरासर नाजाइज़ व हराम है। आप जिस कब्र पे जा रहे हैं वहाँ तक जाने का रास्ता है तो ही आप जाइए, वरना कब्रिस्तान के साइड में खड़े हो करके आप फ़ातिहा पढ़ सकते हैं, जिससे ईसाल सवाब करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए, आप फ़ातिहा पढ़ने के लिए जब कब्र पे जाएंगे तो हमें पैर की तरफ से, पायती की तरफ से जाने का हुक्म है, सिरहाने की तरफ से नहीं। याद रखिएगा इस बात को कि पैर की तरफ से, जो पायती है उस तरफ से जाएं और
فاتحہ جس قبر پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ قبر کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، اس طریقے سے آپ کھڑے ہوں کہ جو قبلہ کی طرف مردے کا چہرہ گھمایا جاتا ہے، آپ کا چہرہ ان کے چہرے سے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، یہاں پہ کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ۔ اور اس طریقے سے اب دیکھیے بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے کے بعد اگر وہ قبر کے اوپر اگر بتی، موم بتی، چراغ وغیرہ جلاتے ہیں اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اہل قبر کو فائدہ پہنچے گا تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ جلانے والے کو نہ قبر والے کو۔ ہاں اگر یہ مقصد ہے کہ ہم جو اگربتی جلا رہے ہیں یا موم بتی جلا رہے ہیں تو اس سے آنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، یعنی آنے والے لوگوں کو خوشبو کے لیے اگربتی جلا رہے ہیں اور راستہ جو ہے دکھنے کے لیے بہت سارے لوگ رات میں جاتے ہیں قبرستان، کچھ خاص راتوں میں تو اگربتی موم بتی جلایا جاتا ہے کہ آنے جانے والوں کو راستہ کلیئر دکھے، تو اس ارادے سے اگر آپ جلا رہے ہیں تو جائز ہے۔ لیکن قبر والوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اور قبر کے اوپر تو اگربتی اور موم بتی دونوں جلانا غلط ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ جلانے والے کو گناہ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، اگربتی جلاتے ہیں تو قبر کے سائڈ ارادہ یہ ہو کہ ہمیں جو ہے آنے جانے والوں کو خوشبو پہنچے جو قبرستان میں آئے۔ بہت سارے لوگ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو خوشبو کے ذریعہ اسے اچھا محسوس ہو قبرستان کے اندر، اس لیے آپ جلا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے فاتحہ پڑھنا ہے تو آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف یہ ہے، آپ کو جو بھی کلمہ کلام یاد ہو، قرآن شریف کی کوئی صورت یاد ہو وہ پڑھیں گے آپ ترتیب کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں کہ چاروں قل پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، فلاں فلاں آیت پڑھیں، کوئی ضروری نہیں۔ فاتحہ میں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہی پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ لیں، آپ کو یاد ہے کلمہ شریف، آپ کو یاد ہے کوئی تسبیحات، آپ کو یاد ہے قرآن پاک کی کوئی سورت، کوئی آیت یاد ہے وہ پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں آپ۔ دیکھیے 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے آپ۔ فرمایا جاتا ہے کہ 1 بار قل هو اللہ احد کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو 3 بار قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھا آپ نے، آپ کو 1 قرآن کے برابر ثواب جو ہے آپ جس کے نام ایصال کرنا چاہتے ہیں اس کو پہنچ جائے گا۔ تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، جو بھی یاد ہے آپ وہ پڑھ لیجئے۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہی صورتیں وہی آیتیں جو ہے ترتیب کے ساتھ فاتحہ خوانی میں جو پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ جس کو یاد ہے اس طریقے سے پڑھے، جس کو جتنا یاد ہے وہ پڑھے۔ سورہ یاسین جس کو یاد ہے سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھنے کا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں گے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو جس کو جو یاد ہے وہ پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، جتنا یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کرنے کے لیے۔ آسان طریقہ ہے دعا کا، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے اگر آپ اس طریقے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے بھی اگر نہیں آتا ہے تو اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ یا اللہ جو میں نے ابھی کلمہ شریف درود شریف جو بھی پڑھا ہے اس میں غلطیاں ہوئی ہوں، اے اللہ معاف فرما، صحیح کا ثواب سب سے پہلے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ یا اللہ تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش قبول فرما، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے بھی مومن مومنات گزر چکے ہیں مولا سب کی روح پہ پیش قبول فرما۔ اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہوئے ہیں مولا سب کی روح پہ پیش قبول فرما، اور خصوص بالخصوص جس کے نام سے آپ کرنا چاہتے ہیں، میرے والد ہے، چچا ہے، دادا ہے، دادی ہے، جو بھی ہے اس کا نام لے کہ اس کا ثواب ان کی روح پہ پہنچا، اور جو ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، یا اللہ ان کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع اور کشادہ فرما۔ پھر اپنے لیے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم سب اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ،
تمام عالم اسلام پہ اپنا خاص فضل فرما۔ جو بھی دعائیں آپ اپنے لیے عالم اسلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں کریں، اور جو ہے جس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیں کریں کہ اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، سب کو دولت مند بنا یا اللہ، دین و دنیا کی سب کو دولت نصیب فرما۔ اور پھر اس طریقے سے اور بھی جو دعائیں کرنا چاہے کریں۔ اگر اس طریقے سے آپ کو نہیں آتا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو یاد ہے آپ نے پڑھ لیا اور دل میں صرف ارادہ کر لیا کہ اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا تو سب کیوں پہنچاتے ہوئے اس کا ثواب فلاں مرحوم کی روح پہ پیش قبول فرما۔ دل میں بولنا بھی نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیا تو بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو جائیے نا قبرستان، اتنا آسان ہے فاتحہ پڑھنا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں برسوں برسوں قبرستان نہیں جاتے ہو؟ جائیے اپنے مرحومین کو، اپنے رشتہ دار کو ایصال ثواب پہنچا کے آئیے۔ تو یہ ہے آسان طریقہ جو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کیسا لگا ویڈیو آپ کمنٹ باکس کے ذریعہ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور آپ جو بتاتے ہیں اس سے ہماری حوصلہ افزائی، دیکھیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ تعریف ہی کر سکتے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ اگلا ویڈیو اس سے اور بہتر بنایا جا سکے، اس میں کیا کمی ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس نظریے سے، کس ٹائپ سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم اس کی اور زیادہ بہتر طریقے سے اگلا ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے ضرور شیئر کریں، اور چینل پہ نئے ہیں آپ کو لگے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔